بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو خفیہ طور پر اسپتال لے کر جانا حکومت کو مہنگا پڑ گیا۔ کیوں عمران خان کو خفیہ طور پر اسپتال لے جایا گیا؟ کیا عمران خان کی حالت خطرے میں ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی ایسی مرض میں عمران خان مبتلا ہو چکے ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور حکومت اس سارے معاملے کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ منصور علی خان کے پروگرام میں آج اصل حقائق کھل کر سامنے آ گئے۔ آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ خبر کنفرم ہو گئی۔ ویسے تو آج تو تارڑ صاحب نے کہا نا، تارڑ صاحب کے کہنے سے پہلے ہی مزید سورسز سے بھی، مطلب ڈان اخبار کے اندر کل آ چکا ہوا تھا، حامد میر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہوا، سو دیور ملٹیپل سورسز دیور کنفرم۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات میں ناظرین کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس دوران پیمز ہاسپٹل کی انتظامیہ سے ہم نے رابطہ کیا تھا، اینڈ وی ہیو پروفس، دے ڈینائڈ اٹ۔ مطلب پیمز ہاسپٹل جو کہ مطلب ڈاکٹرز کا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے، انہوں نے ٹوٹلی فلیٹلی ڈینائی کر دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف ایک سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز ہیلپ می آؤٹ، اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے چلیں چھپایا، ٹھیک ہے، وہ لیک ہو گیا، چلیں لیک ہو گیا، پتہ لگ گیا، واٹ ایور ہے، لیکن آپ کے چھپانے سے فرق کیا پڑنا تھا اگر آپ نے چھپا دیا؟ منصور، ہمیں تو آپ کی حیرانی پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شک تھا کہ ان کے پاس کوئی پاورز ہیں، تو مجھے اس بات پہ بھی حیرانی ہوئی۔ یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جیسے ابھی عائشہ بات کری تھی کہ سیاسی ایکٹیویٹی محدود کیوں کرنے کی بات ہے کہ لوگ نہ نکل آئیں، معاملات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں۔ تو ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر یہ کوئی چیز اس طرح کی باہر نکلی کہ ان کو ہم نے پروسیجر کے لیے لے کے جانا ہے، ظاہر ان کی فیملی کو انفارم کیا، میڈیا پہ بات آئے گی، سوشل میڈیا پر آئے گی، ان کے لیڈرز کہیں گے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ وہ، تو ایک ایکٹیویٹی نہ کوئی جنریٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے اس لیے کیونکہ رسپانسبلٹی بھی عمران خان صاحب اس وقت اسٹیٹ کی ہیں، ان کی کسٹڈی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کروا لیتے ہیں پروسیجر، لیکن اس کو خاموشی سے سیکرٹلی کیا جائے تاکہ کوئی ایسا طوفان نہ اٹھے، باہر سڑکوں پہ کوئی عوام نہ آ جائے، کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے معاملہ، اور اس کے بعد جب ہو جائے یہ تو ہم خاموشی بتا کے دیں۔ ساتھ بھی کیا جا سکتا۔ اچھا، میں ویسے ایک مطلب پی آر ریلیٹڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کے اوپر، چلیں یہ کرنا بھی تھا، اس کا بڑا آسان طریقہ تھا، آپ کر دیتے اور کر کے اس کے بعد آ کے آپ منسٹری آف انفارمیشن میں ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ جی یہ 2 گھنٹے پہلے یہ سب کچھ ہوا۔ بتانے لگوں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ تھا بھی کہ جناب اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا پورے ایشو کو، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ نے اگر یہ کروا لیا تھا تو آپ اس کے بعد ایک پراپر پریس کانفرنس ارینج کرتے اور اس کے اندر ساری جو تفصیلات تھی وہ بتاتے، کم از کم آپ کچھ تو اپنی گڈ ول جسچر آ جاتا کہ بھائی آپ کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ آپ خیال نہیں رکھتے، وہ آ جاتا کہ نہیں نہیں دیکھیں بڑا خیال رکھتے۔ اچھا دیکھیے، پھر فیک نیوز پروڈیوس ہی اسی لیے ہوتی ہے جب گیپ ہوتا ہے، جب آپ کے پاس صحیح فیکٹس نہیں موجود ہوتے تو پھر آپ کو لگے گا نہیں 3 گھنٹے کا پروسیجر ہوا، دوسرا کہے گا نہیں 10 گھنٹے رہے، چوتھا کہے گا نہیں پتہ نہیں کون سے ٹیکے لگا دیے، پانچواں کچھ کہے گا، کیونکہ اصل انفارمیشن، اتھینٹک انفارمیشن ذمہ دار ذرائع سے نہیں آ رہی۔ اگر 8 فروری کے بعد بھی یہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات کرواتے ہیں تو تب کیا عمران خان صاحب اسے نہ بتا دیتے؟ پھر بھی پتہ چل جاتا۔ تو یہ سوچنا کہ جی یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو پاسبل نہیں تھا۔ لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل بنائی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو یاسمین راشد صاحبہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے، ہیلتھ منسٹر تھیں وہ پنجاب کی، تو وہ جب وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے تو وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن بریفنگ دیا کرتی تھیں، اور پھر اس چیز کے اوپر ہم لوگ بھی سب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت یہ کنڈیشن ہے، خود مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھیں اور تمام چیزیں تھیں۔ تو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو آخر کیوں نہیں دینے دیا جا؟ اچھا، اب ایک اور بات دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقاتیں اس لیے بند ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل بیانات دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم ہو یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہو، وہ اتنے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے 2-3 مرتبہ جب بھی وزٹ کیا ہے انہوں نے کبھی کوئی آ کے ریلیونٹ بات ہی نہیں کی، جو ان کی ٹو دا پوائنٹ ان کی ہیلتھ کنڈیشن انہوں نے ایکچولی فیکٹ چیک کیے ہیں۔ ہاں، مجھے یاد ہے ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھی تو انہوں نے آگے کہا نہیں یہ غلط خبر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب۔ یعنی ایک تو وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے، پلس ان کی جو ہیلتھ ریگارڈنگ ایشوز بھی تھے اس کے اوپر وہ کریکٹ سٹیٹمنٹ دیتے تھے، تو وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ آ کے بریفنگ۔ آپ ان کے ذاتی معالج سے ان کو ملوا دیں تاکہ یہ ایشوز ہی جنریٹ نہ ہو۔ مزمل، یہ میں ایک ذہن میں میرے ایک سوال آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے سمینہ سے پوچھا کہ کورٹس کے اندر جب کیسز لگتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ٹائمز کے کیسز کے اندر ججز نے کہا کہ جی خان صاحب کو پیش کریں، کورٹ کے اندر پیش کریں، وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی ریزنز ہیں۔ آپ اسی سیکیورٹی کے اندر جو ہے ان کو پیمز ہاسپٹل اب لے گئے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم وین یو گوئنگ ٹو گو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے جج، اگر سیکیورٹی ریزن ہے تو وہ اگلا سوال نہیں کرے بھائی پیمز ہاسپٹل جا سکتا ہے تو کورٹ میں نہیں جا سکتا۔ نہیں بالکل، دیکھیں اس پہ نا ایک جو یہ امپریشن ہے کہ اسی لیے حکومت نے نہیں بتایا
کہ پروٹیسٹ نہ ہو یا لوگ باہر نہ آئیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نروسنس گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹرائل کوٹ ان کوٹ اس سے ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے, اب آج ان کے صاحبزادے کا جو بیان ہے ابھی کچھ دیر پہلے پبلش کر رہی ہے پی ٹی آئی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ سیل میں ہیں, اٹس اے ویری وریسم ڈیزیز, یہ بہت خطرناک صحت کی بیماری ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ امیجن کیجئے کہ ایک ٹکر چلتا ہے رات کو 1 بجے کہ خان صاحب کو پیمز اسپتال لے کر آئے ہیں. سو دا فرسٹ رومر اٹ از گوئنگ ٹو جنریٹ آن سوشل میڈیا بائی دیز یوٹیوبرز از ویل. گورنمنٹ کے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا ٹرائل سے ہم نے اسکیپ کرنا ہے, کیونکہ یہ خبریں جو ہیں اس کا ہم نے ویٹ نہیں لینا. یار سوشل میڈیا ٹرائل سے گورنمنٹ آف پاکستان ڈرتی ہے. ایگزیکٹلی ڈرتی ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیے بسنت کے اوپر, پتنگوں کے اوپر سیاسی شخصیات کی تصویر نہ ہو, یہ کس ٹرائل سے ڈر کے ہوا ہے؟ کوئی ایکچوئل مینڈیٹ تو نہیں چھین لے گا پتنگ اڑا کے ان کا. سو دے جسٹ ڈو ناٹ وانٹ اینی بڈی ٹو امیجن دیٹ دے آر ویک. اب اگر یہاں پر یہ خبر آتی ہے کہ پراسرار بیماری کے لیے ان کو لے گئے ہیں رات کے وقت 1 بجے 1:30 بجے, ایک صحافی نے یہ بھی خبر دی کہ گارڈ بھی چینج ہو گئے باہر اور پیمز کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی, اور کہا یہ گیا کہ ایک سرکاری ملازم یہاں پر آ رہے ہیں, ان کا نام نہیں بتایا گیا اللیجڈلی. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ سیکریسی کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو آبسکیورنٹزم کہتے ہیں. یہ حکومت کی ساری اپروچ ہی ہے کہ ہر چیز چھپا کے کرنی ہے. 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی, منسٹرز 15 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں پڑھا مسودہ اس کا. سو وین دے آر اوبلیویس ٹو آل لیجسلیشنز, میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہوگا. جس طرح سے وہ اینگلنگ کرتے ہیں نا کہ اڈیالہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی تگڑی ہے, کیونکہ وہ نہیں ملنے دے رہے. ہم کیا کریں, ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب کی ملاقات ہو سہیل آفریدی سے, لیکن اڈیالہ والے نہیں چاہتے. سو دے نو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سارے پروسیس سے. ناظرین, عمران خان سے حکومت اتنی زیادہ خوفزدہ ہے. سمینہ پاشا نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں عوام سڑکوں پہ نہ نکل آئے. اس عوام کا سمندر اگر باہر آ گیا تو پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اس لیے یہ رات کے اندھیرے میں عمران خان کو ہاسپٹل لے کر گئے. یہی وجہ ہے کہ پسند میں بھی پتنگوں کے اوپر عمران خان کی تصویر پر بھی پابندی ہے, اور نقدہ کوکا گانے سمیت 150 گانوں پر بھی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے. ناظرین, آپ اس حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.